ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، انسانی معاشرے میں زندگی کی جو حقیقی لطف ہے، اگر کوئی شخص اٹھانا چاہتا ہے، زندگی کے تمام فوائد، آرام اور سکون، راحت اور اللہ کی رضا، تو ان تمام چیزوں کے لیے اس کو ایک کام سب سے زیادہ کرنا ہوگا، جس کی بنا پر بقیہ کام اس کے آسانی سے ہو سکتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. اگر کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ ہر اعتبار سے سکون میں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. اللہ رب العزت کی صفت رحمان، رحمت کی صفت اسی سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے رحمان الرحیم. ہم کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو اس وقت یہ جملے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جائے، اور جب اپنے معاملات ہوتے ہیں پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ یہ رحمت تو اسی وقت آئے گی جہاں ہم صلہ رحمی کریں گے، اور اس کا سب سے پہلے میں نے کہا کہ رشتہ دار، آپ کے قریبی لوگ، جتنا زیادہ ان کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا ہی جلدی آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں. بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کے پیدا ہوتے ہی رشتے بن جاتے ہیں. یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ چاچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھپھو ہے. وہ رشتوں کے بندھن میں پیدا ہوتے ہی بن جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جن رشتوں کا تعلق اس کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جائے، وہاں ہمیں صلہ رحمی کی کتنی ضرورت ہوگی، اس کا اندازہ صرف اسی چیز سے ہم لگا سکتے ہیں. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، شریعت کے اندر پابند تو وہ جا کر 10-11 سال میں جا کر ہوگا، لیکن رشتوں کا تعلق پہلے دن سے اس کے ساتھ ہوا. تو جب ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی رشتے مل جاتے ہیں تو ان رشتوں کی لاج رکھنا یہ ہم سب کے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے، اور پھر اپنے سکون اور اطمینان کے لیے بھی ضروری ہے. پہلے یہ جملے کہا جاتے تھے کہ اکثر پنجابی میں کہتے ہیں کہ دکھ سانجے اور خوشیاں سانجی اور دکھ اپنے اپنے.
خوشیاں ساتھی اور دکھ اپنے اپنے، یعنی خوشیوں میں تو ہم ایک ساتھ شریک ہو جائیں گے، لیکن جہاں پریشانی اور دکھ اور تکلیف ہوگی وہاں بھی اس کا اپنا مسئلہ ہے، وہاں ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، وہاں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ ہمارے سے کچھ مانگے گا، اس کی ضرورت پوری ہوگی، اگر ہم دیں گے تو یہاں پتہ چلتا ہے جب کوئی تکلیف میں ہو، جب پریشانی میں ہو، آپ کی طرف سے کیا اس کے ساتھ رہنمائی کی جا رہی ہے، آپ کی طرف سے کیا مدد ہو رہی ہے، یہ ہوتی ہے صلہ رحمی۔ جب تک وہ خوشحال تھا تو آپ بھی اس کو دور دور سے سلام کیا کرتے تھے، جا جا کر اس سے ملا کرتے تھے، لیکن آج وہ اگر کسی پریشانی میں ہے تو اگر میں اپنے بھائی کے پاس نہ جاؤں تو یہ میری قطع رحمی ہوگی، اللہ رب العزت ناراض ہوں گے اور دین سے دوری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہ ہو، اگر تم 3 دن سے زیادہ ناراض ہوئے اور اس کے بعد تمہارا انتقال ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی غم نہیں، وہ کافر ہو کر مرتا ہے یا مسلمان ہو کر مرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو ایک مسلمان ہونے پر اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہو اور وہ صرف اس بات پہ کہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ تعلقات توڑ دیتا ہے اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی غم نہیں، وہ مسلمان ہو کر مرے اور کافر ہو کر، میری فہرست سے وہ نکل چکا ہے۔ تو کتنی بڑی یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، صحابی تو نہیں تھے اس وقت، بعد میں ہوئے، ایک کلمے کی دعوت دیتے ہیں، وہ اپنے والد صاحب کی طرف دیکھتا ہے، والد بھی کافر، وہ خود بھی کافر۔ والد نے کہا کہ جب دین کی دعوت دی جا رہی ہے اور اس کا آخری وقت ہے تو کلمہ پڑھ لے، جب اجازت ملی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو آپ علیہ السلام نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اور اپنے پنچوں پر کھڑے ہوئے، جیسے چھوٹے بچے جب خوشی کی وجہ سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور خوشی سے بلند ہو جاتے ہیں، تو اس طرح آپ خوش ہوئے کہ یہ ایک کافر مسلمان ہو کر دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک مسلمان کے بارے میں یہ جملے کہے جا رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے بھائی سے ناراض ہوتا ہے اور 3 دن گزر جاتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو مجھے کوئی غم نہیں، وہ کافر ہو کر جائے یا مسلمان۔ تو حالات کی سنگینی کا خود جائزہ لیں۔ آج ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی قطع تعلقی والے ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اپنے پڑوس میں بھی اگر کوئی غم اور کوئی پریشانی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ غم تو اس کا ہے، میرے گھر میں تو خوشی ہے، یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہم اپنی خوشی نہ مناؤں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائے تو کسی کی یہاں فوت ہو جاتی تھی، لوگ گھروں میں اپنے ٹی وی کے اوپر چادر ڈال کے رکھتے تھے کہ جب تک اس کا 40واں نہیں ہو جائے اس وقت تک ہم ٹی وی نہیں چلائیں گے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج کل، لیکن یہ چیز نہیں ہے۔ ایک دیوار کے ساتھ ہے، ایک جگہ غم ہے، دوسری جگہ خوشی ہو رہی ہے، ایک جگہ رونا دھونا چل رہا
گانے چل رہے ہیں خوشی کے موقع پر. تو جب تک ہم دوسروں کے غم میں، دوسروں کی تکلیف میں، دوسروں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوں گے تو اللہ رب العزت بھی ہمیں انہی مصائب سے گزاریں گے، انہیں مشکلات سے گزاریں گے. پھر ہم گلا کرتے پھریں گے کہ ہماری طرف کوئی نہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمارے رشتے داروں میں صلہ رحمی نہیں، پھر گلا کرتے پھرتے ہیں. جب دوسروں کا وقت تھا تو پیش نہیں ہوا تو تیرے وقت میں کون آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تہمت لگی ان پر تو بہت پریشان ہو گئے. کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی تانا نہیں دیا، گھر پر آتے خاموش رہتے. لیکن حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے خاموشی ہو گئی ہے. غصے کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ تم صحیح ہو یا غلط ہو، اللہ کی وحی کا انتظار فرماتے رہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ کے چچا جان بھائی تھے، کزن جس کو کہا جاتا. اس وقت یہ چھوٹے تھے جب تہمت لگی حضرت عائشہ پر تو انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ مل کر معاملہ شروع کر دیا. جب حضرت عائشہ کی وحی نازل ہو کر برات کا اعلان ہو گیا، ایک حکم پورا اللہ رب العزت نے آپ کی پاک دامنی پر نازل کیا. سورہ طٰہٰ کا دوسرا حکم جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کی بلکہ یہ تہمت لگائی گئی ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اور جب ان کو پتہ چلا حضرت عبداللہ بن زبیر کو بہت پریشان ہوئے، آ کر معافی مانگی کہ امی عائشہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اگر آج کے دور میں کوئی ہوتا تو کبھی معاف نہ کرتا کہ رسول اللہ کی زوجہ پر، رسول اللہ کی ازواج پر تہمت لگانے والے تم ہو اور آپ معافی مانگنے آ گئے ہو. بالکل تانا نہیں دیا، فوراً معاف کر دیا، کیونکہ وہاں اللہ رب العزت کی رضا مطلوب ہوتی تھی. آج ہم موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی کب مشکل میں آتا ہے وہ میرے پاس آئے گا، کاش کا فلاں مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، میرے پاس آئے تو پھر میں بدلا لوں گا اس سے. آج ہم انتظار کرتے ہیں کسی کی مشکل کا. کوئی ناراض ہو جائے، ناراضی اس کی طرف سے ہو، پھر بھی ہم ڈٹ جاتے ہیں اپنی بات پر، معاف نہیں کرتے جب تک وہ پاؤں نہ پڑے، جب تک معافی نہ ملے اس وقت تک توجہ کرتے ہیں اس کی طرف. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں تھی. اللہ رب العزت کا فرمان ہے میری طرف تم قدم ایک قدم اٹھاؤ گا، میں تمہاری طرف دو قدم اٹھاؤں گا. رحمان کی صفت یہ ہے تم میری طرف چل کر آؤ گا، میں تمہاری طرف دوڑ کر جاؤں گا. آج کو ناراض ہو گئے کسی کا دروازہ کھٹکھٹا وہ دروازہ نہیں کھولتا، لیکن اللہ رب العزت نے
توبہ کے دروازے ہر وقت کھول کے رکھے کہ میرا بندہ کسی بھی وقت میرے سامنے ہاتھ اٹھا دے، میں اس کی دعا سننے کے لیے تیار ہوں۔ ان اللہ لا یستجیب الدعاء من قلب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل کیا غافل ہو چکا، ہر وہ غفلت میں پڑا ہوا ہوگا، اپنے تکبر میں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں پستی دکھائے گا، عاجزی دکھائے گا، رحم کا معاملہ کرے گا، وہاں پر اللہ رب العزت اس کو دونوں ہاتھوں سے لینے کے لیے تیار کہ یہ میرا بندہ ہے، میری طرف آ گیا۔ مشہور واقعہ ہے، ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل اپنے ہاتھوں سے کیے، بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا۔ توبہ کی نیت سے ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے کہ میں نے اتنے قتل کر دیے، کیا میری توبہ ہے؟ جب اس بزرگ نے سنا، اس نے کہا 99 قتل کر دیے، کوئی توبہ نہیں۔ اسی تلوار نکالی، اس کو بھی قتل، 100 پورے ہوئے۔ اب اور پریشان ہوا کہ پہلے تو کم تھے، اب ایک اور بڑھ گیا۔ پھر چلنے لگا کہ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ فلاں بزرگ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ وہ کوئی نہ کوئی رہنمائی کر دیں گے۔ چلنے لگا، ابھی رستے کے آدھے رستے تک پہنچا تھا، انتقال ہو گیا۔ جنت کے فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں، دوزخ کے فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ دوزخی بولتے ہیں کہ اس نے 100 قتل کیے، اس کو ہم دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ جنت والے کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کے راستے پر چل پڑا ہے، اگرچہ ابھی توبہ نہیں کی لیکن اس راستے پر چل پڑا ہے، لہٰذا یہ جنتی ہے، ہمارا ہے۔ مباحثہ ہو گیا آپس میں۔ پھر جاتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں کہ اللہ یہ مسئلہ بن گیا کہ دوزخ والے بھی آ گئے اور جنت والے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہے، اور دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر دیکھو، جس طرف توبہ کی نیت سے چلا تھا اس بزرگ کے گھر تک کا راستہ اگر قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اگر اس گھر سے دور ہے یعنی اپنی مستی کے قریب ہے تو اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ حقیقت وہ اپنے گھر کے قریب تھا، یعنی جہاں سے چلا تھا اس کے قریب تھا، اور بزرگ کے گھر کے دور تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس زمین سے کہا کہ تو سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا کہ تو پھیل جا۔ گھر کے قریب والی زمین پھیل گئی اور بزرگ کے گھر کے قریب والی زمین سکڑ گئی۔ جب پھر ناپا گیا تو وہ قریب ہو گیا، یہ دور ہو گیا۔ جنت کے فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ 100 قتل تو کر چکا ہے لیکن اللہ رب العزت کے راستے پر چل پڑا ہے، اپنی مغفرت کی دعا کر کے، اپنی توبہ کی نیت سے چل پڑا ہے، اس نیت پر اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ کی عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی آتا ہے ہر وقت نماز پڑھتا ہے اور اپنی وسعت کے مطابق جس طرح اس کو چند صورتیں یاد ہیں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بس اللہ کو یہ مطلوب ہے۔
نہیں مطلوب کہ آپ ساری ساری رات جاگے، نہیں مطلوب کہ آپ دفتر و قرآن ختم کر کے اپنے لیے رکھیں۔ روزانہ ایک صفحے آگے صفحے اگر تلاوت کی جا رہی ہے کافی، آپ کی نیت کو پاکا جائے۔ الاعمال بالخواتیم، آخر میں آپ کے اعمال کو دیکھا جائے۔ تو میرے عزیزو، ان تمام واقعات کو سنانے کا مقصد یہی تھا کہ آدمی اپنی توبہ کی طرف آ جائے، گناہوں سے بچنے کی نیت کر لے، صلہ رحمی کو اختیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارے۔ مجاہدات کی ضرورت نہیں ہے، سخت اعمال کی ضرورت نہیں ہے، خالص نیت کی ضرورت ہے۔ خالص نیت کے ساتھ عمل کرو گے، چھوٹا سا عمل اللہ رب العزت اس کو وہاں پر مقدار میں دکھا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کے واقعات سنا کرتے تھے کہ فلاں کی 900 سال زندگی تھی اور فلاں کی 1000 سال عمر تھی، تو اتنی بڑی بڑی عمریں، تو صحابہ فرمایا کرتے تھے ان کو تو موقع بہت ملا عبادت کا، ہماری تو عمر ہی 50 سال 60 سال ہے، یا رسول اللہ ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ایک رائی کے برابر اگر کوئی دانا صدقہ کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس کے 70 درجوں میں کے برابر ثواب دے۔ تم یہاں 5 نمازیں پڑھتے ہو لیکن پہلے دن جو اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کی تھی اس کے برابر اجر دے۔ اللہ رب العزت جب دینے پر آتے ہیں تو ان کے ہزاروں میں کمی نہیں ہے۔ بعض دفعہ صحابہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، یہ کیسے؟ تو فرمایا اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں ہو سکتی، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی۔ ایسا تو ہے کہ ہم شاید کم مانگے لیکن اللہ رب العزت دینے میں کمی نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کے احکامات پر اپنے آپ کو مکمل طور پر لانے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، اور جو آپ علیہ السلام کی سنتیں ہیں، ایک ایک سنت کو حفظ جان بنانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔